اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا نا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں تھا، مدینہ گئے ہوئے تھے، جدہ میں تھا تو ایک صاحب کے گھر رکا، تو ان کے گھر میں کئی تھیلے کھلونوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس کے دوست نے بتایا کہ اللہ نے نا اس کو اولاد بہت دیر سے عطا فرمائی، بیٹا بہت سالوں کے بعد اس کی اولاد ہوئی۔ اب یہ جب بھی پاکستان جاتا ہے نا تو جب بھی بازار جاتا ہے وہ 10 15 20 کھلونے لے کر اپنے بچے کے لیے لے آتا ہے۔ اب چونکہ یہ پاکستان جا رہا ہے تو اس نے تو تھیلے جمع کر لیے، اب یہ ساتھ تو نہیں لے جا سکتا، اس سامان کو جسے کہتے ہیں نا بلٹی کروانا، لگیج میں ڈلوائے گا یا پھر اس کو بھجوائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گریہ ازاری اور راتوں کو اٹھ کر اولاد کی طلب کرنا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ فرزند اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشیت رب کی بڑھاپے میں عطا فرمائی۔ اب بوڑھے ہو چکے تھے، باپ بھی بوڑھا ہو اور عرصے کے بعد اپنے اہل و عیال سے ملنے جا رہا ہو تو رب فرماتا ہے اے پیارے ابراہیم، گھر تو جا رہے ہو، ایک چھری اور رسی بھی لے لینا۔ رب کیا حکم ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ سر غور فرمائیں، ایک طویل عرصے کے بعد اپنے گھر جا رہے ہیں اور حکم کیا ہے؟ بڑھاپے کی آس و امید بھی وہ جوان جو ابھی عالم شباب کو پہنچا ہے، وہ فرزند ہے جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، اس کو ذبح کرنا، اللہ اکبر۔ بندہ تصور کی بالکنی سے جھانک کے تو دیکھے، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے، یہ بڑھاپے کا سہارا اور بھیگی آنکھوں سے رب سے مانگتے رہے، جو مانگ کر لیا ہو اور نبی زادہ فرما بردار اس کی پیشانی کو چومنے کا دل چاہتا ہو، حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو۔ گھر گئے، کہا دوست سے ملوانے جا رہا ہوں، ذرا بیٹے کو تیار کر دو۔ مانگ سیدھی کر لی گئی، خوشبو لگا دی گئی، آنکھیں سرمگی کر دی گئی، ایک چھری اور رسی بھی ہاتھ میں دبا لی۔ اب وادی منی کی طرف ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر جا رہے ہیں، حکم خدا بندی ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تذکرہ فرمایا، تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ بہرحال لے کے چلے ہیں، ابلیس شیطان کہا آج ابراہیم پر اس سے بڑا کڑا وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی امی جان سیدہ ہاجرہ کے پاس ابلیس گیا، شیطان، کہا ہاجرہ کیا جانتی ہو کہ شہزادے کو اس کا باپ کہاں لے کے چلے ہیں؟ کہا اپنے دوست سے ملانے گئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں کہ کوئی باپ بھی بھلا اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ میں نے تو وہ آہوزاری کی سحریں دیکھی ہیں جب رب کی بارگاہ میں اس فرزند ارجمن کو طلب کیا گیا تھا، راتوں کو جاگنا اور رب کی بارگاہ میں گڑگڑانا مجھے یاد ہے۔ کہا نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے چلے ہیں اور اس کو اللہ کا حکم جانتے ہیں۔ کہا اللہ کا حکم جانتے ہیں تو ایک اسماعیل کیا، 1000 بھی میرے گود میں اسماعیل ہوتے وہ بھی قربان کر دیتی۔ مایوس ہو کے چلا گیا۔ پھر
اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، پہنچا، کہا صاحبزادے جانتے ہو تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کے چلے؟ کہا اپنے دوست سے ملا۔ نے کہا نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی یہی کہا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں جو چمک دیکھتا ہوں، مجھے دیکھ کر ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہا ہاں ہاں ممکن ہے، اسے اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر میرے بال برابر ایک ایک بال میں جان ہوتی، وہ ساری جان بھی اللہ کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں آیا، کہا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابراہیم اور بھی تو بہت سے راستے ہیں، اور بھی تو بہت سے کام ہیں، رب کی خوشنودی کے لیے بیٹے ہی کو ذبح کرنا کیسا؟ کہا یقیناً تو ابلیس سے اس کو کنکریاں ماری۔ پھر وادی مینا کا وہ مقام جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو لے کر چلے۔ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہاں لے کے چلے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے، اور پیارے اسماعیل میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کا حکم ہے، تو بیٹا بھی تیار ہے۔ کہا اچھی طرح مجھے رسی سے جکڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت سے میں ہلوں جھلوں اور آپ کا دل بھر آئے، تو مجھے اچھی طرح رسیوں سے جکڑ دیجئے گا۔ اچھی طرح رسی سے باندھ لیا گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد گرامی سے رسیاں کھول دیں۔ کہا کیا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ زبردستی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ اے میرے والد، میں اپنی مرضی سے ذبح ہونا چاہتا ہوں، آپ رسیوں کو کھول دیں، انشاءاللہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں فرزند کو اس حال میں دیکھ کر ہاتھ کانپ نہ جائے۔ اللہ اکبر، بندہ غور کرے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اپنی آنکھوں کو بھی پٹی باندھی کہ وہ منظر کیسے دیکھوں گا، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری رکھ کے چلائی تو چھری چلتی نہیں تھی۔ چھری کو اللہ نے زبان دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چھری تیرا کام ہے چلانا، گردن کاٹنا، خون بہانا۔ کہا آگ کا بھی تو یہی کام تھا، جلانا، لیکن اے خلیل میں تیری سنوں یا رب جلیل کی سنوں؟ ارادہ بدلی کر سکتے تھے، یا رب میں نے تو چھری چلائی لیکن گردن نہیں کٹی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے پھر چھری کو تیز کیا اور اس کو پتھر پہ مارا، جو پتھر ٹوٹ گیا، اتنی چھری تیز تھی۔ اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیشانی کے بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری رکھ کر اپنی ساری توانائی کو اس پر زور سے دبانے کی کوشش کی۔ گردن کٹی، خون بہنے لگا۔ کہا آج میں اپنے رب کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے سرخرو ہو گیا۔ جب پٹی کھولی تو گردن دمبے کی کٹی تھی، اور ساتھ میں جبریل امین علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کھڑے تھے۔ ابھی جبریل امین سے بات کرنا چاہتے تھے، اللہ کی وحی نازل ہو گئی کہ اے ابراہیم آج تم سرخرو ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا تو حوران جنت کانپ رہی تھی، حاملان عرش تھرا رہے تھے، اور وادی مینا بھی تھرا رہی تھی کہ یہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہ قیامت قائم ہونے والی ہے؟ کہا نہیں اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے نا کہ تو بندوں کو، اپنی مخلوق کو، انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، کیا ہم کم ہیں تیرے لیے سجدے کرنے والے؟ دیکھو آج میری رضا کے لیے میرا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو، تسلیم و رضا کا پیکر میرا ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔